اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سب باتوں میں سے ہر بری بات اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ سب باتیں حکمت اور دانائی کی ان باتوں میں سے ہیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر وحی کی گئی ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ قرار نہ دو، ورنہ اس حال میں جہنم میں ڈالے جاؤ گے کہ تم ملامت زدہ اور راندہ بارگاہ ہوگے۔ کیا تمہارے پروردگار نے تمہیں تو بیٹوں کے لیے منتخب کر لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ اس میں شک نہیں ہے کہ تم بڑی سخت بات کہتے ہو، اور بے شک ہم نے مطالب حقہ کو اس قرآن میں مختلف انداز میں بار بار بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر اس تکرار نے ان کی نفرت میں اضافہ کیا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اس خدا کے ساتھ اور خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ کافر کہتے ہیں تو وہ ضرور مالک عرش تک پہنچنے کا کوئی راستہ تلاش کرتے۔ وہ پاک ہے اور کہیں برتر و بالا ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی بھی ان میں موجود ہیں اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ بے شک وہ بڑا بردبار، بڑا بخشنے والا ہے۔ اے پیغمبر، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ ڈال دیتے ہیں، اور ان کے پہم انکار کی وجہ سے گویا ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اسے نہ سمجھیں، اور کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب آپ قرآن میں اپنے واحد و یکتا پروردگار کا ذکر کرتے ہیں تو وہ لوگ نفرت کرتے ہوئے پچھلے پاؤں پلٹ جاتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ غور سے کیا سنتے ہیں جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم خوب جانتے ہیں جب یہ ظالم سرگوشیاں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ دیکھیے یہ کیسی کیسی مثالیں آپ کے لیے بناتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ راستہ پا ہی نہیں سکتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دیجئے کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی اور ایسی چیز جس کا دوبارہ پیدا ہونا تمہارے خیال میں بڑا مشکل ہو، بہرحال تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وہ یہ سن کر ضرور کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کر کے لائے گا؟ کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ بس وہ اپنے سر جھکا کر کہیں گے کہ کب ایسا ہوگا؟ کہہ دیجئے کہ شاید بالکل قریب ہو۔ وہی دن کہ جب خدا تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کے ساتھ لبیک کہو گے اور خیال کرو گے تم بہت تھوڑی مدت یعنی عالم برزخ میں رہے ہو۔ اے رسول، میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ لوگوں سے ایسی بات کریں جو بہترین ہو۔ بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ یقیناً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تو تمہیں سزا دے۔ اے رسول، ہم نے آپ کو ان پر دروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور ہم نے بعض بندوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ اے رسول، ان لوگوں سے کہہ دو کہ جنہیں تم اللہ کے سوا کارساز سمجھتے ہو ذرا انہیں پکار کر دیکھو، وہ نہ تو تم سے تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون زیادہ قرب رکھنے والا ہے، اور وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کے قابل ہے۔ کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا سخت عذاب میں مبتلا کر دیں۔ یہ بات کتاب یعنی نوشتہ تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور منکرین کی مطلوبہ نشانیاں بھیجنے سے ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا مگر اس بات میں کہ پہلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں، اور ہم نے قوم سمود کو ایک خاص اونٹنی دی جو کہ روشن نشانی تھی، تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانیاں صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اے رسول، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے پروردگار نے لوگوں کو گھیرے میں لے لیا ہے، اور جو منظر ہم نے آپ کو دکھایا تھا اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر یہ ڈرانا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کر رہا ہے۔